بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیرون ملک سے کاروبار ختم ہونا، ٹھپ ہونا، ناکام اور نقصان ہونا، اور پاکستان میں آ کر کاروبار نہ جم پانا اور بہنوں کی شادیوں میں رکاوٹ ہونا، اس کا آج آپ کو علاج بتائیں گے۔ اس میں آپ کو عمل بتائیں گے کہ کیا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، اور کس کس طرح ہم ٹریننگ دیتے ہیں لوگوں کو، اور پیروں پر کھڑا ہونے کا طریقہ اور سلیقہ سکھاتے ہیں کہ ایک عمل آئندہ آپ کو کاروبار میں، ایک عمل آپ کو آئندہ بہنوں کی شادیوں میں، اپنے گھر کے معاملات میں، ناچاکیوں کے خاتمے میں کیسے کام دے سکتا ہے۔ یہ عمل وہ عمل ہے کہ جس پر آپ کو ہدیہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ اس پر کوئی وظیفہ میں نہیں عرض کروں گا۔ جس میری بہن میرے بھائی کو وظیفہ چاہیے، وہ وظیفے کے لیے میرے اور وظائف کو جن کی عام اجازت ہے پڑھ سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تو اس چہل کاف کے عمل کے ذریعے سے یہ سب کچھ کیسے ممکن ہے، یہ میں عرض کروں گا۔ اس سے پہلے میں ایک سوال جو عموماً لوگوں کے دل دماغ میں پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ یہ جو کہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں ڈیرا اور بسیرا ہے، اس کی کیا گارنٹی ہے، یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی، اگر مسئلہ صرف آپ کے کاروبار کا ہوتا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کی ذات کے ساتھ مسئلہ ہے۔ آپ جہاں کاروبار کرتے ہو وہ ختم ہو جاتا ہے، مٹی ہو جاتا ہے۔ آپ جہاں ہاتھ ڈالتے ہو سونا بھی مٹی ہو جاتا ہے۔ آپ جس ملازمت پہ جاتے ہو، آپ کے راستے میں رکاوٹیں حائل ہو جاتی ہیں، کانٹے دشمنوں نے بچھائے ہوئے ہیں، لیکن صرف آپ کی ذات تک۔ لیکن جب اگلے قدم پر آپ کے پیرنٹس بیمار ہوتے ہیں اور آپ کی بہنوں کی شادیوں میں بھی رکاوٹیں ڈلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور آپ کی بیوی بیمار ہوتی ہے، آپ اولاد کے بھی مسائل کا شکار ہوتے ہیں، تو ایز اے ہول یہ ساری چیزیں آپ کے گھر سے متعلق ہیں، تو معلوم ہوا کہ گھر میں کوئی ایسا موجود ہے، شیطان، جن اور اس کا گروہ اور ڈیرا اور بسیرا ہے، کہ جب آپ کھاتے ہیں وہ ان میں کچھ گندگی اور غلاظت ایسی ملاتے ہیں کہ آپ دن بدن بیمار ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹروں سے، ہسپتالوں سے، لیبارٹریوں سے اور دیگر چیزوں سے آپ مایوس اور نا امید ہو رہے ہیں۔ اور جب آپ ناچاقی کی بات کرتے ہیں تو آپ جب ایک دوسرے کی شکل میاں بیوی ہونے کی حیثیت سے دیکھتے ہیں تو آپ کو غصہ آتا ہے، نفرت آتی ہے، اور لڑائی جھگڑا شروع ہوتا ہے، اور بعض دفعہ طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اور پھر جب آگے ہم بے اولادی کی بات کرتے ہیں تو تمام ٹیسٹ عموماً کلیئر ہوتے ہیں، سارے معاملات درست ہوتے ہیں، لیکن اولاد نہیں ہو رہی۔ اس میں ایک اللہ کی طرف سے قدرت و تقدیر کا فیکٹر ہے، ضرور ہے، لیکن ایک اہم بات یہ ہے کہ اس میں رکاوٹ آپ کا وہ جن جادو ہے جو گھر میں موجود ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ یہ میاں بیوی ہیں، جب بھی کبھی حمل کا چانس بنتا ہے وہ اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اور بعض لوگ بیچارے ایسے ہیں کہ 7ویں مہینے میں ضائع ہوتا ہے، بعض لوگ بیچارے ایسے ہیں جن کا پیدائش کے بعد ضائع ہوتا ہے، اپنی موت ہو جاتی ہے۔ یہ سب چیزیں بے اولادی میں آتی ہیں، اور ان کی وجوہات بھی روحانی ہی ہیں۔ پھر اگلی بات چلتے ہیں شادی کی رکاوٹیں بہنوں کی، تو اس میں بھی یہی ڈیرے اور بسیرا ہے کہ پہلے تو کسی کو گھر کے باہر بیٹھا ہے، کسی کو انٹر ہی نہیں ہونے دیتا۔ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کو صرف یہ اطلاع ملے کہ ہم پرسوں آئیں گے آپ کے گھر آپ کی بہن کا رشتہ دیکھنے، تو وہ ادھر جا کر یہ فون سن کے ادھر جا کے ان کو روکتے ہیں کہ اس اتوار نہیں آنا، اگلے اتوار، اور اگلے اتوار فون آتا ہے، اس سے اگلے اتوار، اور پھر فون سننا اور آنا ہی بند ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ باہر تک ایکٹیو رہتے ہیں اور معاملات کو خراب کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پھر یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری یہ بتاتی ہیں کہ آپ کے گھر میں ڈیرا اور بسیرا ہے۔ ان کو وظائف سے، ان کو آپ کی اپنی ذاتی کوششوں سے اگر فرق نہیں پڑا تو یہ سمجھ لیں کہ یہ طاقتور ہیں اور آپ روحانی طور سے کمزور ہیں۔ یہ طاقتور ہیں اور آپ کی اسلامی روحانی اعمال کی طاقت، یعنی نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ پردہ، نہ حیا، اور نہ ہی فحاشی اور یعنی سے بچنا۔ اور اگر آپ خود بچ رہے ہیں تو ارد گرد ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ ادھر آپ نے آیت الکرسی پڑھی، ادھر گانا چلا، ادھر آپ نے آیت الکرسی پڑھی، ادھر سے گانا بجاتی ہوئی گاڑی گزری، ادھر آپ نے آیت الکرسی پڑھی اور ادھر آپ نے بہت ساری وہ چیزیں بازار میں دیکھیں کہ وہ فرشتہ جو حفاظت کے لیے آیا تھا وہ چلا گیا، اب وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، حالانکہ آپ صبح آیت الکرسی پڑھ چکے تھے، آپ اسی وہم میں مبتلا ہیں۔ تو لہٰذا ان معاملات کو سمجھیں کہ اپنی روحانی طاقت کسی معالج سے امپروو کروائیں، یا کسی معالج کا سپورٹ
تعاون ساتھ لیں تاکہ وہ علاج کر کے آپ کو نیٹ کلین کر سکے۔ لیکن کیا نیٹ کلین ہونا جانا علاج کروا لینا کافی ہے؟ نہیں، علاج کروا لینے کے بعد آئندہ کے لیے اس علاج کے اثرات کو مینٹین رکھنا، اپنے دشمن کے حملوں سے محفوظ ہو جانا، اور آئندہ کے لیے بیساکھیاں روحانی جو لوگوں کی ہیں ان کو توڑ کے خود مضبوط پیروں پر کھڑا ہونا، الحمدللہ یہ ہم سکھاتے بھی ہیں، بتاتے بھی ہیں، اور اس موقع پر پوری سپورٹ آپ کی کرتے ہیں۔ اس پہ جو اخراجات آتے ہیں وہ آپ کو پے کرنے ہوتے ہیں، اور یہ اخراجات نہ صرف جائز ہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں۔ لہذا کسی کو یہ کہنا کہ قرآن کو انہوں نے کاروبار بنا رکھا ہے تو یہ وہ کاروبار ہے نعوذ باللہ جو صحابہ اکرام نے سب سے پہلے سورہ فاتحہ کو بنایا تھا۔ لہذا اس طرح کے جملے کہنا کفریہ جملے ہیں، ایمان کو ضائع کرنے والے جملے ہیں۔ جس میرے بھائی جس میری بہن کی سمجھ میں آئے اور وہ یہ سمجھتا ہو کہ میں آج کا قرضہ اٹھا کر آئندہ ہمیشہ کے لیے قرضوں کی ذلت سے محفوظ ہونا چاہتا ہوں تو وہ قدم بڑھائے، اللہ پاک کرم فرمائے گا۔ جو میرا بھائی اور میری بہن یہ چاہتی ہو کہ میری بیٹی یا میں خود اپنے بھائیوں اور اپنے ماں باپ پر بوجھ ہوں، میں واپس پہنچوں، میرا جادو کٹے، میری ساس راضی ہو، میرا شوہر لینے آئے، اور یہ چاہتی ہو کہ میرا شوہر مجھے طلاق نہ دے، اور جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ میرا کاروبار ہرا بھرا ہو، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ میری ملازمت اور میرے معاملات درست ہوں، تو وہ یہ عمل ضرور لے لے۔ تو میں نے ان سے یہ عرض کیا کہ آپ کے یہ سب کچھ حالات، واقعات، معاملات خرابی کی طرف جا رہے ہیں، ان کو درست کر لیں۔ ان کی سمجھ میں آیا، انہوں نے قرض اٹھا کر معاملات کو درست کیا، اللہ نے کرم فرمایا، کاروبار ہرا بھرا ہو گیا، بہتر ہو گیا۔ اور جو بہنوں کی شادیوں کے معاملات تھے وہ رشتے 3 بہنیں تھیں، ان 3 میں سے 2 کے طے ہو گئے ہیں، اور تیسرے کا وہ رشتہ تلاش کر کے تینوں بہنوں کی اکٹھی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ابھی بھی اس کو قرض اٹھا کے کرنی ہے، تو وہ کہتے ہیں کم سے کم خرچ میں سادگی اور آسانی کے ساتھ رشتے طے ہو جائیں۔ یہ سب کچھ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر میری کوئی بہن اور میرا کوئی بھائی دنیا بھر میں کسی بھی روحانی مشکل کا شکار ہے اور وظائف سے نہیں نکل پایا، تو وہ پھر اس سے اگلی اور درست سمت کی کوشش کے روحانی معالج سے سپورٹ لے کر آئندہ ہمیشہ کے لیے عافیت حاصل کر لے، اور یہ عمل ایک دفعہ لیں گے ہمیشہ کام آئے گا۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عافیت پیدا فرمائے۔